السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ذوالفقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ دان۔ کل جو عدالت نے فیصلہ دیا عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یہ کیسی رہائی ہے۔ عمران خان اسی پولیس ہیڈ کوارٹر میں پولیس کی زیر نگرانی رہیں گے، کل دوبارہ اسی چیف جسٹس کی عدالت میں پیش ہو جائیں گے جو پہلے ہی اپنا ذہن اور فیصلہ دے چکے ہیں۔ عمران خان کی گرفتاری قانونی قرار دینے والے کیسے اپنے فیصلے کو ریورس کر کے ضمانت دیں گے؟ غالب امکان ہے کہ چیف جسٹس کو فون کیا گیا ہے کہ حالات کنٹرول کرنے میں مدد کریں۔ جیلی رہائی کا حکم دے کر احتجاج ختم کروایا گیا ہے تاکہ دوبارہ پیشی پر خان صاحب قانونی اور آئینی طور پر گرفتار بھی ہو جائیں۔ جسٹس بندیال صاحب بہت اچھا کھیلے ہیں۔ ممکن ہے کہ سب کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی پوری پارٹی کو بیوقوف بنایا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو چیئرمین نیب اور ڈی جی رینجرز کو خان کے اغوا کے جرم میں کم از کم معطل تو کروا سکتے تھے۔ اب سب خوش ہیں، پی ٹی آئی والے بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ساری لیڈرشپ گرفتار ہے، انتخابات نہیں ہوں گے، توڑ پھوڑ دہشت گردی کے مقدمے بھی پی ٹی آئی کے خلاف۔ چیف جسٹس نے پی ٹی آئی کو ہاتھ پاؤں باندھ کر انتظامیہ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب آتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے ٹاپک پہ کہ ہمارے لیے مسئلہ فوج نہیں ہے، تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ فوج نہیں بلکہ نااہل سیاستدان اور بے شعور عوام ہے۔ ہماری فوج دنیا کی بہترین اور انتہائی تربیت یافتہ فوج ہے۔ مسلح فوج کے چند آفیسرز ہیں جن کے تانے بانے انہی نااہل، کرپٹ اور دوہری شریعت رکھنے والے سیاستدانوں سے ملتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، وطن کو جب بھی جنگ میں یا امن میں بھی، سیلاب زدگی یا کسی بھی ہنگامی صورتحال میں پکارا گیا تو میری فوج کے سپاہی نے بے دریغ اپنی خدمات پیش کی اور جانوں کے نذرانے دیے۔ ملک کی تعمیر و ترقی میں فوج کی اعلیٰ خدمات ہیں۔ مسئلہ سپاہی نہیں، وہ آفیسرز ہیں جن کی تربیت ہی ایک مخصوص نیج پر کی جاتی ہے، اور دہرا رہا ہوں کہ یہ آفیسرز اکثر سیاستدانوں ہی کے خاندان اور رنگ و نسل کے ہوتے ہیں۔ آپ غور کریں تو علم ہوگا کہ یہاں مخصوص لابی ایک سسٹم سے اپنا کام کر رہی ہے اور بہت ہی کم طور پہ عام آدمی یہاں کلیدی عہدے کا سویلین و فوجی آفیسر اور قابل ذکر سیاستدان بنتا ہے، اور ان کرپٹ نااہل سیاستدانوں کو جو سب حالات کے ذمہ دار ہیں، بانس پہ کون چڑھاتا ہے؟ ہم عوام، عام پاکستانی۔ ہم ان کے پٹھو زرخرید غلام بنے ہوئے ہیں اور ہمارے ہی دل ہوتے ہیں کہ ان کی لوٹ کھسوٹ کا کاروبار چلتا ہے۔ ضرورت فوج کے خلاف آواز اٹھانے کی ہرگز نہیں، ضرورت خود احتسابی کی ہے، اور عام آدمی کو اپنا طرز فکر بدلنا ہوگا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں مقدمہ کے حوالے سے کہ 60 ارب کے مقدمے کی اتنی اہمیت کہ 48 گھنٹوں میں 60 کھرب کا نقصان برداشت کرنے پر مجبور کر دیا۔ عمران خان کی گرفتاری کا یہ عمل، یہ وقت کسی بھی طرح دانشمندی، عقل مندی، روشن خیالی، ترقی، سماجی، اخلاقی، مذہبی، سیاسی، قانونی یا کسی بھی انداز میں گڈ گورننس کے کسی بھی معیار پر پورا نہیں اترتا۔ یہ گرفتاری کیوں ضروری تھی؟ کوئی عام سی دانش کا ایڈمنسٹریٹر بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس گرفتاری کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ حالات سے اندازہ نہیں تھا تو پھر ایڈمنسٹریٹو صلاحیت کا مسئلہ ضرور ہے۔ بہرحال یہ مقدمہ جس میں گرفتاری ہوئی، اہم ہو یا نہ ہو، لیکن پاکستان کا نقصان بہت اہم ہے۔ میرا ذاتی نقصان یہ ہوا ہے کہ جس یونیفارم سے میرا مقدس اور دلی لگاؤ ہے، اسے ٹھیس پہنچی ہے، اور میں جب بالکل غیر جانبدار ہو کر جائزہ لیتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ سوچ، عمل اور قول میں تضادات کے بہت بڑے مسائل ہیں۔ پاکستان کو اصل نقصان مسلسل جھوٹ بولنے کے عمل نے پہنچایا ہے۔ سچ اور جھوٹ غلط ملت ہو چکے ہیں۔ سیاستدان اس جلتی کو بجھانے کے بجائے جلتی پر تیل ڈال رہے ہیں، کبھی فتنہ، کبھی دہشت گرد، کبھی شیطانی، اور کچھ الفاظ تو ایسے بھی کہے جا رہے ہیں جنہیں دہرانے کی ہمت نہیں۔ در حقیقت دنیا بھر میں قانونی گرفتاری پر کسی کو اعتراض
نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قانونی انداز میں غیر قانونی طرز فکر و عمل کی پوری دنیا میں مذمت کی جاتی ہے۔ یہ وقت جلتی پر تیل ڈالنے کا نہیں بلکہ جلتی کو بجھانے کا ہے۔ دونوں طرف کا نقصان بہرحال پاکستان کا نقصان ہے، جو کسی صورت بارے میں نہیں ہے۔ یہ وطن ہم سب کا ہے، ان کا بھی جن کے سیاسی نظریات سے ہم اتفاق نہیں کرتے، اور ان کا بھی جن کے سیاسی نظریات سے ہم اتفاق کرتے ہیں۔ اب حال یہی ہے کہ دو طرفہ نظریات کا احترام یقینی بنایا جائے، انتخابات ہر صورت کروائے جائیں، اس کیسے کو دبانے، مارنے، چپاڑنے کے بجائے حالات کی اصل نزاکت اور قومی و بین الاقوامی حالات کے تناظر میں ذاتی نہیں قومی مفاد میں فیصلے کیے جائیں۔ اچھا، چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں جتنی نظر آ رہی ہیں۔ پس پردہ سب سے پہلے سیدھا بتا رہا ہوں کہ یہ ظلم اور جبر کا سلسلہ بالکل رکنے والا نہیں ہے۔ خان کو سامنے لانے کے دو مقاصد ہیں۔ پہلا، عوام کو تھوڑا کول کرنا اور ماحول کو تھوڑا سیٹ کر کے دوبارہ پوزیشن لینا۔ دوسرا مقصد تھا انٹرنیشنل میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا کہ دیکھو جی، پاکستان میں عدالتیں کام کر رہی ہیں، کوئی غیر قانونی کام نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ یہ اپنے کسی پلان سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ ان کے لیے انسانی جان اپنی دولت کے مقابلے میں مچھر کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیوں چیف جسٹس صاحب نے 50 لوگوں کی شہادت پر ایک لفظ نہیں کہا؟ ابھی تک 2600 بندہ معطل ہو جانا چاہیے تھا، جو خود ذمہ دار تھا، سب کو فارغ کر دیا جاتا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اندر سے سب ایک پیج پر ہیں۔ مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس بالکل پلانٹڈ تھی، ورنہ ایک نرس کی اوقات ہے کہ وہ چیف جسٹس کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرے؟ جناب، اس وقت صرف عوام اور تحریک انصاف ایک پیج پر ہیں، باقی سب کے سب ایک پیج پر ہیں۔ شہر میں سے خبر یہ نکلا ہے کہ خان کو زندہ چھوڑا گیا ہے۔ اگر باقی لوگوں کو پریشر کم ہوا، یہ خان کو ٹھکانے لگا دیں گے۔ خان کو اس وقت صرف اور صرف وہ پاکستانی جو روڈوں پر ہیں اور پڑھا لکھا اور اوورسیز پاکستانی، خاص طور پر امریکہ رہنے والے لوگ بچا رہے ہیں، اور یہ گیم بہت لمبی چلنے والی ہے۔ پاکستانیوں کو اپنی ذاتی زندگی چھوڑ کر یہ جہاد لڑنا پڑے گا۔ یہ تھے کل تک کے کچھ حالات و واقعات جن پہ آپ سے بات کرنا ضروری تھا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور پروگرام پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان ذوالفقار خان کو۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام میں ایک اور موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔